السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا میسیج آف اسلام میں احمد واسع قاسمی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، اللہ نے رمضان المبارک کو نیکیوں کا سیزن بنایا ہے کہ اس میں اللہ نے نیکیوں کے بھاؤ کو بڑھا دیا ہے کہ اگر آپ ایک نیکی کرو گے تو اللہ اس کا 70 عطا فرمائیں گے، اور آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء کہ اللہ اس سے اور دگنا کر کے اگر دے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ جتنا چاہے بڑھا کر دے سکتا ہے۔ واللہ واسع علیم، وہ تو بڑے کشادہ اور علم والا ہے۔ تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ ہماری ایک نیکی کو چاہے 70 کر کے دے یا 700 کر کے دے، یہ اس کے کرم اور اس کے احسان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ ہمیں رمضان کے اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے اور ایک ایک چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اور چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو ہمیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ایک ایک سنت پر اور ایک ایک نیکی پر اللہ 70 سے زیادہ ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو انہی میں سے آج میں آپ کے سامنے افطار کے بعد کی دعا لے کر آیا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے افطاری کرنے کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے کہ عام طور پہ ہم افطاری کے وقت کی دعا ہمیں تو یاد رہتی ہے، کیونکہ افطار کے وقت ہمارے ہاتھوں میں کھجور ہوتا ہے اور ہمارا جو کان ہے وہ مؤذن کی صدا کی طرف ہوتا ہے کہ کب مؤذن اللہ اکبر کہے اور کب ہم دعا پڑھ کر افطاری شروع کرے۔ تو عام طور پہ لوگوں کو افطاری کے وقت کی دعا یاد ہوتی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ احادیث میں کئی طریقوں سے یہ دعا ملتی ہے، بعض جگہ مختصر ہے اور بعض جگہ بڑا لمبی دعا ہے۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ مختصر ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم افطار کر لیتے ہیں اور جب ہماری پیاس بجھ جاتی ہے اور ہماری جب بھوک مٹ جاتی ہے تو ہم یا تو نماز کی طرف دوڑتے ہیں یا آرام کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ جلد بازی میں ہم افطاری کر کے نماز کے لیے بھاگتے ہیں تو افطار کے بعد کی جو دعا وہ رہ جاتی ہے۔ بعض تو وہ لوگ ہیں جنہیں یہ دعا یاد ہی نہیں ہے، اور جن لوگوں کو یاد ہے وہ جلد بازی میں وہ دعا پڑھ نہیں پاتے۔ تو میں آج آپ کو وہ دعا یاد کراؤں گا کہ جن لوگوں کو یاد نہیں ہے وہ اس دعا کو ضرور یاد کر لے، اور جنہیں یاد ہے وہ اسے دہرا لے۔ تو افطار کے بعد کی جو دعا ہے وہ یہ ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی۔ ایک دفعہ اور پڑھ لے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی کہ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی، اور اجر بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ثابت ہو گیا۔ تو یہ مختصر سی دعا ہے، ہم اسے یاد کر لیں اور افطاری کرنے کے بعد جلد بازی میں ہم اس دعا کو پڑھنا نہ بھولیں، کیونکہ بڑی ہی مختصر دعا ہے اور رمضان کا نیکیوں کا سیزن چل رہا ہے۔ ہماری ایک ایک دعا پر اللہ ہمیں 70 سے زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہی نیکیاں کل قیامت کے دن ہمارے لیے باعث جنت بنے گی اور ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو ہمیں رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے اور ایک ایک چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو اور ایک ایک سنت کو اپنے زندگیوں میں داخل کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جا کر سبسکرائب کر لے، اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر کرے۔ دین کا پیغام پہنچانا لوگوں تک یہ بھی باعث ثواب ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک ساتھی یا کسی ایک دوست تک اس میسج کو پہنچایا اور اگر اس نے اس پر عمل کر لیا، اس دعا کو یاد کر لیا، تو کل قیامت کے دن یہ بھی آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔